بھائی جان دنیا میں سب سے آسان اور سب سے خطرناک چیز اپنے آپ کو دھوکہ دینا. اپنے آپ کو دھوکہ کیا ہے؟ کبوتر دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ آنکھیں بند کر لیتا ہے. بلی سامنے ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی نہیں, آنکھیں بند کر کے ہے ہی نہیں. حضور کب تک دھوکہ؟ آپ کو پتا ہے یہ کہا جاتا ہے, کہانی بنی ہوئی ہے کہ بندہ مرنے لگتا ہے تو 3 بندے آ جاتے ہیں. کہانی ہے, 3 بندے آ جاتے ہیں. پہلا بندہ کہتا ہے جی تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی, تم کون ہو؟ اتنی دیر میں دوسرا بندہ آ جاتا ہے, تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی, تم کون ہو؟ تیسرا بندہ آ جاتا ہے, کہتا ہے تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی. کہتا ہے تم تینوں کون ہو؟ پہلا کہتا ہے میں وہ وقت ہوں جو تمہیں ملا تھا زندگی میں, تم نے استعمال نہیں مجھے کیا. دوسرا کہتا ہے میں وہ تمام نعمتیں ہوں جو تمہیں ملی تھی. تم جا کے دیکھو جن کے پاس نعمت نہیں ہے, تمہیں نعمت کی قدر ہی نہیں تھی. میں تمہیں ملی تھی, اللہ نے لکھا تھا تمہیں ملنا تھا, میں تمہیں ملی, تم نے میری قدر نہیں کی. اور تیسرا کہتا ہے کہ میں وہ رسپیکٹ اور آسانی, وہ لگژری تھی جو تمہیں ملی تھی اور تم نے اس کی بھی قدر نہیں کی تھی. وہ ریسورسز کہہ لیجیے, وہ انرجی کہہ لیجیے, وہ ایک کہہ لیجیے اندر کی موٹیویشن کہہ لیجیے, میں تمہیں ملی تھی اور تم نے اس کی قدر نہیں کی. حضور والا یاد رکھیے گا بہت سے لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. میرا استاد کہتا ہے جملہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ تلخ جملہ ہے, فرماتا ہے غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے. دنیا کے بڑے لوگ ایسے جب مرنے لگتے انہیں پتہ لگتا ہو جو میں ڈیل کرتا رہا ہوں وہ ڈیل تو ٹھیک ہی نہیں تھی. میں نے بڑے لوگوں کو قبروں پہ پھول چڑھاتے دیکھا ہے, روتے دیکھا ہے. بڑے لوگوں کو, ایک صاحب بڑا دھاڑے مار کے رو رہے, میں نے جاتے ہیں لوگ قبروں پہ تو میں فاتح کسی قبر, میں نے ان کے پاس جا کے کہا کہ صاحب کیوں رو رہے؟ کہتے میری ماں کی قبر ہے, زندگی تو میں نے قدر نہیں کی. تو میں نے دل میں سوچا کہ اب پھول چڑھانے کا کیا فائدہ جس کو زندگی میں ہی تم نے نہیں پوچھا. حضور بڑے لوگ ایسے ہیں, وہ اپنے لائف پارٹنر کی قدر نہیں کرتے, اپنی بیوی کی, اپنے خاوند کی قدر نہیں کرتے. ہم کتنے مردہ پرست ہیں معذرت کے ساتھ. ہم ایک ایسے وقت کی انتظار کرتے ہیں کہ چیز دور چلی جائے, اس کے بعد ہم رو رو کے. ایک صاحب تھے کے بارے میں کہانی ہے, یہی فینومینا جو آپ بھائی جان بتا رہے ہیں دھوکہ دینے والا, وہ ان کے پاس کوہ نور ہیرا تھا. کوہ نور ہیرا بڑا مہنگا کہانی ہے نا. پھر تو وہ کوہ نور ہیرا تھا اور پراپرٹی اور دنیا کی بڑی لگژری آسانی ہے, خوش نہیں ہوتے تھے. یہ بڑا ایک المیہ ہے. میرے پرسنل کنسلٹنسی میں بڑے بزنس مین ایسے ہیں جو آگے شاہ جی اللہ نے بڑا کچھ دیتا ہے, دلی سکون کوئی نہیں. کئی دفعہ بھوکا بندہ جڑا نا کہتا جی میں سکون ہی پڑا, تو سکون ایک علیحدہ نعمت ہے اس کے خزانوں میں سے. تو وہ اتنا امیر و کبیر ہو کے کسی نے کہا کہ صاحب دیکھیے اس سوال کا جواب کسی مولوی اور عالم کے پاس نہیں ہے. کس کے کہے کسی خدا رسید کسی ولی کو ڈھونڈیے, نیک انسان. کہاں ملے گا؟ وہ کہتے ہیں فلانے جنگل میں چلے جاؤ, بیٹھے ہوتے ہیں ایک بابا جی, ان کے پاس اس سوال کا جواب ہے کہ دنیا کی سب نعمتیں بھی ہو اور بندہ خوش نہ ہو سکتا ہو, اس کا جواب کیا ہے؟ سوال سمجھ رہے نا, دنیا کی سب نعمتیں ہوں اور سب نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر فقط 2 منٹ کی بریک ابھی رک جائیے تو آسانی, صرف 2 منٹ اس واقعے کے بعد. اب وہ کہتے ہیں ساری نعمتیں دنیا کی ہیں لیکن خوشی نہیں. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ وہاں چلے جائیے جنگل میں. جنگل میں گئے تو بابا جی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے, انتظار کی آنکھیں کھولے, بابا جی لمبی آنکھیں بند کیے بیٹھے. کافی دیر ہو گئی تو آنکھیں بابا جی نے کھولی, اور کھولنے کے بعد کہا بھائی کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے جی میں سیٹ ہوں, بہت بڑا امیر انسان ہوں, میرے پاس بہت کچھ ہے, خوشی نہیں. انہوں نے کہا اچھا وہ کتنے امیر ہو تم؟ کیونکہ اس کے اندر ایک پرائڈ تھا نا, انڈرسٹینڈ ناٹ. جب دنیا کے بندے کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے نا, بندہ اس کا ایک پرائڈ بنا لیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی وہ میرا پرائڈ جو ہے وہ امارت ہے. ان کا کتنے امیر ہو؟ تو انہوں نے بڑے فخر سے بتایا کہ میں اتنا امیر ہوں کہ کوہ نور ہیرا بھی میرے پاس ہے. اس نے کہا وہ جو دنیا میں ایک ہی ہے تمہارے پاس ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ جو کوہ نور ہیرا ہے وہ میرے پاس ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اتنا کمال کا ہیرا تمہارے پاس ہے, وہ لے کر آؤ, میں تمہیں پھر راز بتاؤں گا, میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں. بابا جی نے کہا. اس نے کہا جی مسئلہ کوئی نہیں. بھاگتا ہوا اپنی کروزر میں گھر گیا, جا کے ہیرا اٹھایا اور آ کے لے آیا. تو بابا جی نے کہا ذرا ہاتھوں میں رکھنا, میں دیکھوں تو صحیح ہے وہی ہے. تو جیسے بابا جی نے پکڑا تو بابا جی نے اپنی لنگوٹی پکڑی, اس کے بعد ہیرا پکڑا, دوڑ لگا. اس نے پہلے تو کہا شاید بابا جی مذاق کر رہے ہیں, لیکن بابا جی واقعی دوڑ گئے. جب بابا جی واقعی دوڑ گئے تو بابا جی کے پیچھے اس نے دوڑ لگا دی. اور بابا جی کا سٹیمنا تھا, شاید میرا حال ہے وہ روز بیریا کا جم جوائن کیا ہوگا, ایکسرسائز کیا کرتے ہوں گے. بابا جی تو دوڑتے رہے, یہ صاحب سیٹ تھے, دوڑنے کی پریکٹس نہیں تھی, لیکن ہانپ گئے.
تو کیا دیکھتے ہیں کہ بابا جی دوڑ کے کافی دوڑنے کے بعد ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے. بابا جی سٹیمنے والے اور جینیس تھے, پریکٹس کیا کرتے تھے بحریہ کے کورٹ میں. تو وہ جب چڑھ گئے تو اوپر ہاتھ میں ہیرا پکڑا ہوا ٹہنی پکڑی ہوئی. کہتا ہے بابا جی اللہ کا واسطہ ہے سوال تے لعنت بھیجو, من وہ ہیرا واپس کر دے. تو بابا جی نے کہا نا جس طرح ہوتا ہے کارٹونک سا اے تو میں نہیں دینا. کہتا جی میں ہاتھ جوڑنا تانوں تاڑی بڑی مہربانی, آج تو بعد میں سوال نہیں پوچھا گا. تو بابا جی نے ہیرا پھینکا, اس نے ایسے پکڑا چوما, اوپر سے آواز آئی بابا جی. کہتے ہیں بھائی جب تک چھینا جائے بندے کو قدر نہیں آتی. حضور یہ ہمیں جو زندگی میں خاوند ملا ہے یا خاوند کو بیوی ملی ہے یہ بھی کوہ نوری ہے, یہ ایک ہی ہے. یہ 7 ارب کی آبادی میں ایک ملا ہوا ہے. خدا کے لیے اس سے پہلے کہ چیزیں چھن جائیں, وہ اولاد ہے چیزیں یا کچھ بھی ہے, اس کی قدر شروع کر دیجیے, ہے کہ نہیں. حضور قدر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو. اور دیکھیے کتنا خوبصورت حدیث ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں. تو شکر گزاری کی ابتدا جو ان سی ہے وہ بندوں سے نہیں, کہاں سے, اللہ سے نہیں, بندوں سے ہوتی ہے. قدر دانی تو ہو نا بندوں کی کم از کم. اور ہم صرف کروڑ دفعہ تسبیح پڑھ دی ہے شکر الحمدللہ. یہ ہماری بہنیں ہمارے لاہور میں تو بڑے وہ ہوتے ہیں جی, جو کئی ایسے سرکلز ہوتے ہیں. تو میری پچھلے دنوں میری مسز چلی گئی, وہ کہتی میں آیت کریمہ پڑھنے جا رہی ہوں. میں نے کہا اچھا چلو پڑھو تو پھر میں بات کروں گا. آیت کریمہ میں کتنی دفعہ 1.25 لاکھ دفعہ شاید پڑھے. تو میں کہا کیا مسئلہ تھا. وہ کہتے ہیں ان کی کوئی چیز گم گئی ہے تو اس کو, تو میں نے کہا وہ اس چیز کا میں نے نام شام پوچھا تو اس کی کو مالیت بکری کے برابر تھی. سمجھ رہے میری بات کے نہیں. تو میں نے کہا کہ اتنی دفعہ آیت کریمہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. گزارش میں نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ مثلا میں اتنی سی چیز کے لیے اتنا ٹائم لگا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے. میں کہا محترمہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اس کا ترجمہ بتائیے. تو انہوں نے ایک ٹوٹا پھوٹا ترجمہ بتایا. میں کہا اس آیت کا ایسنس پتہ ہے, ایسنس روح کیا ہے. وہ روح یہ ہے کہ آپ بتاتے ہو کہ مالک میں غلط تو ٹھیک تو ہوں, میری عقل کامل نہیں ہے, میں اپنا سر سجدے میں اگر تیرے سامنے رکھتا ہوں اپنی کوتاہیوں کو مانتا ہوں. تو میں کہا حضور والا دنیا کے بڑے لوگ 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھ دیتے ہیں, اندر سے کوتاہی کو نہیں مانتے. اب میری بات سمجھ رہے کہ سمجھ رہے. کوتاہی کو ماننا یہ ہے کہ غلطی میں بھی کر سکتا ہوں, انسان میں بھی ہوں, غلطیاں مجھ سے بھی ہو سکتی ہیں, خطا کار ہوں. اپنا خطا کار ہونا ماننا یہ ہے آیت کریمہ. حضور والا یاد رکھیے, خدا را اس دھوکے سے بچیے. یہ دھوکہ کیا ہے کہ آپ صرف سوچتے ہی رہے. ایک جرمن کی ہسٹری میں ایک کریکٹر تھا سسرو. اس کریکٹر کا کمال یہ تھا میری طرح تقریر اچھی کر لیتا تھا, عملی نہیں تھا, فارغ سا انسان ہوگا میری طرح. وہ صاحب جو ان سے تقریر کرتے تھے فوج میں رکھ لیا گیا, اور فوج میں ان کا کام یہ تھا کہ جنگ سے پہلے ایک تقریر ان سے کروائی. یہ تقریر کیجئے, جیسے تقریر ختم تو اس کے بعد لڑیے پوری فوج کو. جرنیل مار جاتا ہے قدرت خدا کی. وہ بادشاہ کہتا ہے یار یہ تقریر اچھی کرتا ہے تو اسی کو ہی رکھ لیتے ہیں جرنیل. تو کہاں تقریر کرنا کہاں جرنیل کا ہونا. تو وہ تلوار پکڑ کے جرنل بن کے تقریر کرتا ہے, سب کو سارے کہتے ہیں مرو گے, جیسے بھٹو صاحب کہتے تھے مریں گے, کٹو گے کٹیں گے. وہ تقریر کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے فائٹ, سب سے آگے خود ہوتا ہے. تو وہ جا رہا ہوتا ہے, سامنے سے ایک نیزہ لیے صاحب انہوں اسی کی طرف آ رہے ہوتے, وہ تلوار کرتا کہتا لڑو تم لوگ, یہ کام میں نہیں کر. حضور والا یہ کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ زیادہ مشکل ہے. یہ کام جو ان سے یہ مشکل ہے. ہم آسانی ڈھونڈتے ہیں, پریکٹیکل کام کرنا بڑا مشکل ہے. خاموش نیکی کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ کوئی کہتا ہی نہیں ہے نا, بتاتا ہی نہیں ہے. کہتے نہیں, وہ ایک صاحب بڑا جیسے پیٹ میں درد ہوتی ہے اس حالت میں پھر رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے نیکی کی مزہ نہیں آیا. میں نے کہا جی کیوں مزہ نہیں؟ کہتا کسی نے دیکھا ہی نہیں. میں کہا حضور بندوں کا دیکھنا ضروری نہیں, رب کا دیکھنا بڑا ضروری. اگر آپ کا ایمان ہے کہ وہ سمیع و بصیر ہے, اگر اس کے کاغذوں میں رجسٹر میں چلی گئی یہ بات تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. کہتے نہیں سامنے نو تے پتہ لگنا چاہیے نا ساڈے گھر ختم ہوا آج. تو میں کہا حضور معافی مانگیے خدا سے, نیکی خدا کے لیے صلہ بھی خدا سے لیجیے. حضور والا سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور عین ممکن ہے, میں آپ کو ایک پھر بات بتا رہا ہوں, عین ممکن ہے کہ رجوم حساب شاید کسی چڑیا پہ جو نیکی کی ہے اس کا صلہ زیادہ مل رہا ہو اور آپ کی عبادت سائڈ پہ رکھ دیجیے. خدا کو میٹر کرتا ہے اس کی مخلوق کے ساتھ سلوک کیا ہے. تو حضور والا یہ ڈوئر بنی ہے,